کہتے ہیں ہر سلطنت اپنی تلوار سے نہیں اپنے رازوں سے تباہ ہوتی ہے، اور پرستان کا سب سے خطرناک راز ایک چراغ میں قید تھا۔ بادلوں سے بلند پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی سلطنت آباد تھی جہاں ہر صبح پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ میلوں تک سفر کرتی تھی۔ لوگ مسکراتے تھے، درخت کبھی مرجھاتے نہیں تھے، اور نفرت جیسے لفظ کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس جادوئی سلطنت کا نام تھا پرستان، اور اس کی زندگی کا راز تھا خوشبوؤں کا چراغ۔ یہ کوئی عام چراغ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی روشنی جلتی رہے گی، لوگوں کے دل نفرت، حسد اور لالچ سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے چراغ کو محل کے سب سے محفوظ حصے میں رکھا جاتا تھا، جہاں صرف بادشاہ اور چند مخصوص محافظ ہی جا سکتے تھے۔ سلطنت کی واحد وارث شہزادی پارو تھی۔ وہ شاہی لباس سے زیادہ سادہ لباس پہننا پسند کرتی تھی۔ اسے محل کی شان و شوکت سے زیادہ عام لوگوں کے درمیان رہنا اچھا لگتا تھا۔ ہر صبح وہ باغ میں جا کر پھولوں کی دیکھ بھال کرتی، زخمی پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے دوا دیتی اور بچوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ اسی لیے پوری سلطنت اسے صرف شہزادی نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ اس دن پرستان میں سال کا سب سے بڑا تہوار تھا، شب خوشبو۔ پورا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہزاروں پریاں آسمان میں سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی تھی، مگر اسی وقت محل سے بہت دور سایوں کے جنگل۔ سایوں کے جنگل کے درمیان ایک پرانا ویران مندر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے اندر لوہے کی موٹی زنجیروں میں جکڑی ایک پری بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سیاہ جادو کے نشانات تھے، چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک اس کی انگلی ہلکی سی ہلی اور زنجیر نے آہستہ سے آواز دی، کھن کھن۔ پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ادھر محل میں جشن اپنے عروج پر تھا۔ بادشاہ مقدس ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبوؤں کا چراغ تھا۔ جیسے ہی چراغ کو مقدس سنگ مرمر پر رکھا گیا، پورا ہال سنہری روشنی سے بھر گیا۔ سب نے احترام میں سر جھکا دیے۔ اسی دوران محل کی بالکنی میں سفید لباس میں ایک پری خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ نور پری تھی، کم از کم سب یہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، آج کی رات سب محتاط رہیں۔ ان کی آواز میں عجیب سی بے روحی تھی، لیکن جشن کے شور میں کسی نے اس بات پر غور نہ کیا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے اچانک پورا محل زور سے ہل گیا۔ تمام شمعیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ خوشبودار ہوا لمحوں میں سرد اور بے جان ہو گئی۔ ہال میں چیخیں گونجنے لگیں۔ چند لمحوں بعد جب روشنی واپس آئی، شیشے کا مقدس صندوق اپنی جگہ موجود تھا۔ تالا بھی سلامت تھا، مگر خوشبوؤں کا چراغ غائب تھا۔ دروازے بند کر دو، بادشاہ کی آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ سپاہیوں نے ہر راستہ بند کر دیا، ہر کمرہ تلاشی لیا گیا، لیکن چراغ کہیں نہیں ملا۔ اسی دوران ایک محافظ دوڑتا ہوا آیا، حضور، باغ میں کچھ عجیب ملا ہے۔ سب لوگ محل کے باغ کی طرف دوڑے، جہاں ہمیشہ سفید گلاب کھلا کرتے تھے۔ وہاں اب صرف ایک کالا گلاب رکھا تھا۔
اس کے نیچے راکھ سے ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ کسی نے پہلے کبھی وہ نشان نہیں دیکھا تھا۔ سب خاموش تھے۔ اسی وقت بالکونی سے نور پری کی آواز آئی، کوئی اس سے ہاتھ نہ لگائے۔ پارو نے اوپر دیکھا۔ کیوں؟ نور پری چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، بعض چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ان سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے۔ پارو نے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کیوں آج نور پری کی آنکھوں میں وہ اپنائیت نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ چراغ کے غائب ہونے کے صرف ایک دن بعد پرستان بدلنے لگا۔ پھول مرجھانے لگے، ہوا بے خوشبو ہو گئی، اور سب سے عجیب بات، لوگ بدلنے لگے۔ بازار میں دو دوست معمولی سی بات پر لڑ پڑے۔ دو بھائیوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پڑوسی جو برسوں سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ پارو یہ سب دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ بوڑھے مالی بابا کریم کے پاس گئی۔ بابا، یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ بابا کریم نے ایک مرجھایا ہوا پھول ہاتھ میں لیا۔ بیٹی، جب خوشبو ختم ہو جائے تو دلوں میں بدگمانی اگنے لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اسی رات پارو محل کی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاند مکمل تھا، لیکن چاندنی جیسے پھیکی پڑ چکی تھی۔ تبھی اسے باغ میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے نیچے دیکھا۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص باغ کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کالا گلاب تھا۔ وہ خاموشی سے پارو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارو فوراً سیڑھیاں اتر کر باغ میں پہنچی، مگر وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ صرف گیلی مٹی پر تازہ قدموں کے نشان باقی تھے۔ وہ نشان سیدھے سایوں کے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ پارو نے کسی کو کچھ بتائے بغیر ان نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے سفید ہرن سفیدہ پر سوار ہوئی اور خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ محل سے بہت دور ایک پہاڑی پر کھڑا ایک سوار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی تلوار میان میں رکھی، گھوڑے کی لگام کھینچی اور خاموشی سے پارو کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد پارو پہلی بار سایوں کے جنگل میں داخل ہوئی۔ وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے برسوں سے کسی نے سانس نہ لی ہو۔ درخت غیر معمولی طور پر اونچے تھے۔ ان کی شاخیں ایک دوسرے میں اس طرح الجھی تھیں جیسے کسی کو قید کر رکھا ہو۔ اچانک سفیدہ رک گیا۔ وہ بے چین ہو کر زمین کھرچنے لگا۔ پارو نے ارد گرد دیکھا۔ تبھی ایک ننھی سی لڑکی درخت کے پیچھے سے باہر آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ برائے کرم میری مدد کریں۔ پارو اس کی طرف بڑھی، مگر سفیدہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ہررا رہا تھا جیسے اسے کسی خطرے کا احساس ہو۔ لڑکی روتے ہوئے بولی، میری ماں جنگل میں کھو گئی ہے، برائے کرم میرے ساتھ چلیں۔ پارو نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ اس لڑکی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ پارو کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اب وہ لڑکی رو نہیں رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اور اس کی آواز کسی بچے کی نہیں بلکہ کئی آوازوں کا مجموعہ تھی۔ آخر کار
خوشبو کی محافظ خود اندھیرے میں آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی اس کا جسم سیاہ دھوئے میں بدل گیا۔ پورا جنگل کانپ اٹھا۔ درختوں کے پیچھے درجنوں سرخ آنکھیں ایک ساتھ روشن ہو گئیں اور بہت دور کسی ویران جگہ سے لوہے کی زنجیروں کی مدھم آواز گونجی، کھن کھن کھن۔ پارو نے چونک کر اس سمت دیکھا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ جنگل کی خاموشی اچانک چیخوں میں بدل گئی۔ درختوں کے پیچھے چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں ایک ایک کر کے پارو کے گرد جمع ہونے لگیں۔ سفیدہ بے چینی سے زمین کھرچنے لگا۔ پارو نے اپنا جادوئی عصا مضبوطی سے تھام لیا۔ جو بھی ہو، سامنے آؤ۔ جواب میں صرف ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اچانک سیاہ دھواں زمین سے اٹھا اور انسانی شکل بنانے لگا۔ چہرے کسی کے بھی نہیں تھے، صرف سرخ آنکھیں، اور اگلے ہی لمحے تمام سائے پارو پر حملہ آور ہو گئے۔ پارو نے پوری طاقت سے اپنا جادو استعمال کیا۔ نور سحر۔ سنہری روشنی کی ایک زبردست لہر چاروں طرف پھیل گئی۔ چند سائے راکھ بن گئے، لیکن باقی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس کھڑے ہو گئے۔ پارو کی سانس رکنے لگی۔ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لمحے ایک سایہ اس کے بالکل پیچھے پہنچ گیا۔ اس کا سیاہ پنجہ پارو کے کندھے تک پہنچنے ہی والا تھا۔ ہوا کو چیرتی ہوئی ایک تیز آواز سنائی دی۔ ایک چمکتی ہوئی تلوار اس سائے کے درمیان سے گزری۔ سایہ چیختا ہوا دھوئیں میں بدل گیا۔ پارو نے مڑ کر دیکھا، دھند کے درمیان ایک نوجوان خاموشی سے کھڑا تھا۔ کندھے پر سیاہ چادر، کمر پر دوسری تلوار، اور چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ۔ شہزادی، آپ واقعی مشکلوں کو خود ڈھونڈ لیتی ہیں۔ پارو کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ آذان؟ آذان نے سر جھکا کر سلام کیا۔ بادشاہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ دور رہ کر آپ کی حفاظت کروں۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہ پڑتی تو شاید آپ کو میری موجودگی کا کبھی احساس بھی نہ ہوتا۔ اتنے میں پورا جنگل ایک بار پھر لرز اٹھا۔ زمین سے کالے کانٹے نکلنے لگے۔ آذان نے فوراً پارو کا ہاتھ پکڑا۔ یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ دونوں جنگل کے اندر کی طرف دوڑنے لگے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک قدیم مندر کے سامنے پہنچے۔ اس کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے وہی آواز آ رہی تھی، کھن کھن کھن۔ زنجیروں کی آواز۔ پارو نے آہستہ سے کہا، یہی آواز میں نے جنگل میں بھی سنی تھی۔ دونوں محتاط انداز میں اندر داخل ہوئے۔ ہر قدم کے ساتھ زنجیروں کی آواز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ مندر کے آخری کمرے تک پہنچ گئے اور پارو کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا شیشے کا قید خانہ تھا۔ اس کے اندر نور پری قید تھیں۔ ان کے ہاتھوں اور پیر جادوئی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں، پارو کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پارو؟ پارو دوڑ کر شیشے کے قریب پہنچی۔ نور پری، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو محل میں تھیں۔ نور پری نے کمزور سی مسکراہٹ دی، پھر آہستہ سے بولی، جو تمہارے ساتھ محل میں ہے وہ میں نہیں ہوں۔ پارو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ آذان نے فوراً تلوار نکال لی۔ تو پھر محل میں کون ہے؟ نور پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
ابھی مت پوچھو، وقت بہت کم ہے۔ پارو نے شیشے کو توڑنے کی کوشش کی، جادو ناکام۔ آذان کی تلوار بے اثر، شیشہ ہلا تک نہیں۔ اچانک پورا مندر ہلنے لگا، دیواروں پر سیاہ دھواں پھیل گیا اور ایک خوفناک آواز گونجی۔ کتنا دلچسپ منظر ہے! ایک شہزادی، ایک محافظ اور ایک قیدی۔ پارو نے غصے سے کہا، سامنے آؤ۔ جواب میں صرف قہقہ سنائی دیا۔ پھر دیواروں پر سیاہ دھواں تصویریں بنانے لگا، پرستان، بازار، گھر اور لوگ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایک دوست دوسرے کو دھکا دے رہا تھا، دو بھائی ایک دوسرے پر تلوار اٹھا چکے تھے، ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو گھر سے نکال رہا تھا۔ پارو بے بسی سے سب دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ نور پری نے دھیرے سے کہا، یہ اس کی طاقت ہے۔ اچانک وہی آواز دوبارہ گونجنے لگی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دیے، میں نے صرف ان کے دل میں ایک شک پیدا کیا، باقی کام حسد نے کیا ہے۔ پورا مندر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے شیشے کے پیچھے سیاہ دھواں جمع ہونے لگا۔ دھواں آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا، لیکن چہرہ اب بھی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے صرف اپنی سرخ آنکھیں ظاہر کیں۔ وہ نور پری کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ پارو چیخ اٹھی، ان سے دور رہو۔ سایہ ہلکا سا مسکرایا، پھر پہلی بار اس نے پارو کا نام لیا۔ آخر کار خوشبو کی محافظ میرے دروازے تک آ ہی گئی۔ نور پری نے گھبرا کر زور سے کہا، پارو، نہیں، اس کے قریب مت جانا۔ پارو نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، تبھی پورا شیشے کا قید خانہ سیاہ آگ میں لپٹ گیا۔ آذان نے فوراً پارو کو پیچھے کھینچ لیا۔ کمرے میں صرف ایک خوفناک قہقہ گونج رہا تھا، اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مندر کے اندر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سیاہ آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ پارو نے بے اختیار شیشے کے قید خانے کی طرف دیکھا۔ نور پری ابھی بھی اندر قید تھی۔ وہ بری طرح سانس لے رہی تھی، جیسے ہر گزرتا لمحہ ان کی طاقت چھین رہا ہو۔ پارو نے بے بسی سے شیشے پر ہاتھ مارا، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نور پری نے کمزور سی مسکراہٹ دی، اگر تم اب بھی یہیں رک گئی تو صرف میں نہیں، پوری سلطنت ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ آذان نے خاموشی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر دیوار پر بنے ایک عجیب نشان پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ شہزادی، یہ دیکھیے۔ پارو نے قریب جا کر دیکھا۔ دیوار پر راکھ سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ پرستان کا نقشہ تھا، لیکن محل کے نیچے ایک خفیہ راستہ بھی دکھایا گیا تھا، ایسا راستہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نقشے کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جہاں خوشبو ختم ہوتی ہے، سچ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پارو نے حیرت سے نور پری کی طرف دیکھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ نور پری نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ محل کے نیچے ایک ایسی جگہ جس کا ذکر صدیوں سے نہیں کیا گیا، وہاں خوشبوؤں کے چراغ کا پہلا مسکن تھا، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے ان کی سانس روک دی ہو۔ ان کی کلائیوں میں بندھی زنجیریں سرخ ہونے لگیں۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاؤ۔
وہ جان چکا ہے کہ تم یہاں تک پہنچ چکی ہو۔ پارو کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آذان نے دھیرے سے کہا، اگر ہم یہیں رکے رہے تو ہم ان کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ پارو نے آخری بار نور پری کو دیکھا، پھر بھاری دل کے ساتھ مندر سے باہر نکل گئی۔ رات پہلے سے کئی زیادہ تاریک ہو چکی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ دونوں خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی گاؤں آئے، مگر ہر گاؤں پہلے سے زیادہ ویران تھا۔ کہیں دو دوست ایک دوسرے سے منہ موڑے بیٹھے تھے، کہیں ایک خاندان معمولی بات پر ٹوٹ پڑا تھا، کہیں بچے اپنے ہی والدین سے خوفزدہ تھے۔ پارو نے دکھ سے کہا، یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ آذان نے جواب دینے کے بجائے صرف ایک بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھا اپنی جھونپڑی کے باہر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دو ٹوٹے ہوئے کھلونے پڑے تھے۔ پارو اس کے قریب گئی۔ بابا، آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل تک میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے۔ آج صرف ایک غلط فہمی نے انہیں دشمن بنا دیا۔ پارو خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی، دشمن صرف سلطنت پر حملہ نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے دلوں پر حملہ کر رہا ہے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے پارو اور آذان محل کے قریب پہنچ گئے، مگر آج محل پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ دیواروں پر موجود سنہری بیلیں مرجھا چکی تھیں، فواروں کا پانی رک چکا تھا، اور سب سے عجیب بات، محافظ ایک دوسرے پر شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ آذان نے آہستہ سے کہا، یہ محل بدل گیا ہے۔ پارو نے سر ہلایا، نہیں، یہاں رہنے والے بدل گئے ہیں۔ دونوں خاموشی سے محل کے اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ دربار میں موجود تھے۔ ان کے چہرے پر کئی دنوں کی بے خوابی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پارو کو دیکھا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ پارو، تم کہاں تھی؟ پارو نے جواب دینا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی دربار کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئیں نور پری۔ پارو کے ہاتھ سے عصا تقریباً گر گیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آذان نے بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نور پری بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی، سفید لباس، پرسکون چہرہ، وہی مسکراہٹ۔ انہوں نے محبت سے کہا، شکر ہے تم خیریت سے واپس آ گئی پارو۔ پورا دربار خاموش تھا، صرف پارو کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ نور پری نہیں تھی۔ جعلی نور پری آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں۔ انہوں نے پارو کے سر پر ہاتھ رکھا، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ پارو نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی نظر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی عکس نہیں تھا۔ پارو کو اچانک مندر میں نور پری کی بات یاد آئی، جو تمہارے ساتھ محل میں ہے وہ میں نہیں ہوں۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ابھی حقیقت ظاہر کی تو شاید دشمن یہی چاہتا ہوگا، اس لیے اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پارو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ نقشہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور فرش پر ایک کالا گلاب آ کر گرا۔
اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ بھی بندھا تھا۔ پارو نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے جھوٹ کو پہچان تو لیا، لیکن کیا سچ کو بھی پہچان سکو گی؟ اسی لمحے کمرے کی تمام شمعیں ایک ساتھ بجھ گئیں اور اندھیرے میں وہی خوفناک ہنسی گونجی۔ پارو نے فوراً اپنا عصا روشن کیا، مگر کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ صرف دیوار پر سیاہ دھوئیں سے ایک نیا نشان بن چکا تھا، وہی نشان جو چراغ کے غائب ہونے والی رات کالے گلاب کے نیچے بنا تھا، اور اس نشان کے نیچے آہستہ آہستہ ایک لفظ ابھرا، کل۔ رات کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ پارو کے ہاتھ میں وہی نقشہ تھا جو اسے قدیم مندر سے ملا تھا۔ اس کی نظریں بار بار محل کے نیچے بنے اس خفیہ راستے پر جا کر رک جاتی۔ اسے یقین ہو چکا تھا اس راز کا تعلق خوشبوؤں کے چراغ سے ہے، لیکن ایک سوال اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، اگر محل میں موجود نور پری نہیں تو پھر وہ ہے کون؟ پارو نے فیصلہ کر لیا، آج رات وہ اکیلی اس راز تک پہنچے گی۔ آدھی رات ہوتے ہی محل کی تمام روشنیاں مدھم پڑنے لگیں۔ پارو خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ کوریڈور سنسان تھا، صرف دیواروں پر جلتے ہوئے مشعلوں کی روشنی لرز رہی تھی۔ اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پارو فوراً ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ وہی سفید لباس، وہی پرسکون چال، نور پری؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے محل کے اس حصے کی طرف جا رہی تھیں جہاں عام طور پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ پارو نے خاموشی سے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد نور پری محل کی سب سے پرانی لائبریری میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ ایک پرانی کتابوں کی الماری کے سامنے رکیں۔ انہوں نے صرف ایک کتاب کو ہلکا سا دبایا، الماری آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے پتھروں کی بنی ہوئی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ پارو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہی خفیہ راستہ ہے۔ نور پری بغیر کچھ کہے نیچے اتر گئی۔ چند لمحوں بعد پارو بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو سامنے ایک وسیع زیر زمین ہال تھا۔ ہزاروں سال پرانے ستون، ٹوٹے ہوئے مجسمے اور درمیان میں پتھر کا ایک چبوترا، مگر چبوترا خالی تھا۔ پارو نے آہستہ سے کہا، یہاں کچھ رکھا جاتا تھا؟ اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، ہاں، یہیں رکھا جاتا تھا۔ پارو نے چونک کر پیچھے دیکھا، آذان وہاں کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ آذان ہلکا سا مسکرایا، میں نے کہا تھا نا، میں دور رہ سکتا ہوں لیکن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پارو نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اچانک سامنے کھڑی نور پری نے اپنا ہاتھ چبوترے پر رکھا۔ پتھر پر عجیب و غریب سنہری نشان روشن ہونے لگے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ آخری مہر بھی ٹوٹ جائے۔ پارو حیران رہ گئی، آخری مہر؟ یہ الفاظ اصلی نور پری نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ اسی لمحے ہال کی دیواروں پر سیاہ دھواں پھیلنے لگا۔ ہوا اچانک برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ آذان نے فوراً تلوار نکال لی۔ شہزادی، پیچھے ہٹ جائیں۔ نور پری آہستہ آہستہ ان کی طرف مڑی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس میں شفقت نہیں تھی، صرف خاموش غرور تھا۔
انہوں نے پارو کی طرف دیکھا۔ تم نے توقع سے زیادہ جلدی سچ کا راستہ ڈھونڈ لیا، پارو نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نور پری نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ ان کے ارد گرد سیاہ دھواں جمع ہونے لگا، مگر اسی لمحے پورا ہال زور سے ہل گیا۔ زمین میں دراڑ پڑ گئی، چھت سے پتھر گرنے لگے، سیاہ دھواں اچانک غائب ہو گیا اور نور پری دوبارہ پہلے جیسی نظر آنے لگی۔ انہوں نے چند لمحے پارو کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دھند میں غائب ہو گئی۔ آذان نے حیرت سے کہا، وہ بھاگ گئی؟ پارو نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ ہمیں کسی اور جگہ لے جانا چاہتی ہے۔ اسی وقت چبوترے کے درمیان ایک سنہری روشنی ابھرنے لگی، پتھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ پارو نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر صرف ایک پرانا تومار تھا۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، خوشبوؤں کا چراغ کبھی چرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ صرف ایک چراغ نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو صرف پاک دل محافظ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ پارو نے حیرت سے آذان کی طرف دیکھا، تو پھر چراغ کہاں ہے؟ اچانک پورے حال میں وہی خوفناک ہنسی گونج اٹھی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ تم ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے آئی تھی اور 10 نئے سوال لے کر جا رہی ہو۔ حال کی تمام مشعلیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ اندھیرے میں صرف 2 سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اگر چراغ چاہیے تو پہلے خوشبو کی آخری محافظ کو بچاؤ۔ پارو چونک گئی، نور پری؟ اسی لمحے زمین زور سے ہلی، حال کا دروازہ بند ہونے لگا۔ آذان نے پارو کا ہاتھ پکڑا، جلدی۔ دونوں پوری طاقت سے دوڑے اور دروازہ بند ہونے سے ایک لمحہ پہلے باہر نکل آئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی پورا خفیہ راستہ جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ پارو نے آخری بار اس جگہ کو دیکھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا، اصل جنگ چراغ کی نہیں، نور پری کی تھی، اور کہیں نہ کہیں دشمن یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ بات بہت دیر سے سمجھے۔ رات کی آخری ساعتیں تھیں۔ پرستان پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے پوری سلطنت کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ پارو محل کی بلند فصیل پر کھڑی تھی۔ اس کی مٹھی میں وہی قدیم تومار تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، اگر چراغ چاہیے تو پہلے خوشبو کی آخری محافظ کو بچاؤ۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر وہی خوفناک ہنسی گونجی۔ پورا محل لرز اٹھا، ہر طرف سیاہ دھواں پھیلنے لگا۔ محافظ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، لوگ چیخنے لگے۔ نفرت اب صرف گاؤں تک محدود نہیں رہی تھی، وہ محل کے اندر بھی پہنچ چکی تھی۔ اسی لمحے محل کے درمیان موجود آئینہ زور سے ٹوٹ گیا اور اس کے سامنے وہی نور پری کھڑی تھی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ہتھیلی چہرے پر پھیری۔ ان کا چہرہ دھند میں بدلنے لگا، سفید لباس سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پہلی بار ان کی اصل شکل سب کے سامنے آ گئی۔ سرخ آنکھیں، سیاہ لباس اور چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ۔ پوری سلطنت حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پارو نے آہستہ سے کہا،
تم؟ اسی لمحے مندر میں قید نور پری کی آواز جیسے اس کے دل میں گونجی، حاسد۔ وہ سیاہ سایہ ہنسنے لگا، آخر کار تم نے میرا نام جان ہی لیا۔ حاسد آہستہ آہستہ آگے بڑھا، تم جانتی ہو میں نے جنگ کیوں شروع کی؟ پارو خاموش رہی۔ حاسد نے محل کی طرف اشارہ کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے صرف ان کے دلوں میں حسد کا ایک بیج بویا، پھر انسانوں نے خود ایک دوسرے کو توڑ دیا۔ اس نے کہکا لگایا، مجھے انسانوں کو ختم کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ انسان ایک دوسرے کے لیے خود ہی کافی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خود ہی کافی ہوتے ہیں۔ پارو نے اپنا عصا مضبوطی سے پکڑا، جب تک محبت باقی ہے تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ حاسد ہنس پڑا، محبت؟ تمہیں اب بھی محبت پر یقین ہے؟ پھر جاؤ اپنی نور پری کو بچا لو۔ اچانک محل کی زمین پھٹ گئی، وہی قدیم مندر دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ پارو اور آذان پوری رفتار سے اس کی طرف دوڑے۔ مندر کے اندر نور پری پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے جسم پر سیاہ زنجیریں پھیل رہی تھیں۔ انہوں نے پارو کو دیکھا اور مسکرا دی، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ نور پری نے نفی میں سر ہلایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی لمحے قدیم تومار خود بخود روشن ہونے لگا۔ اس پر نئے الفاظ ظاہر ہوئے، ہر روشنی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور محبت کی قیمت قربانی ہوتی ہے۔ پارو خاموش رہ گئی۔ قربانی؟ نور پری نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، چراغ کبھی چوری نہیں ہوا تھا، میں نے خود اسے چھپا دیا تھا۔ پارو حیران رہ گئی، کیوں؟ کیونکہ حاسد چراغ نہیں چاہتا تھا، وہ اس محافظ کو ختم کرنا چاہتا تھا جو چراغ کو جگا سکتا تھا، اور وہ محافظ تم ہو پارو، تم۔ حاسد غصے سے چیخا، خاموش! پورا مندر لرزا اٹھا، سیاہ زنجیریں پارو کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی لمحے آذان پارو کے سامنے آ گیا، اس نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی، تمام زنجیریں اس پر لپٹ گئیں۔ پارو چیخ اٹھی، آذان! وہ مسکرایا، آج میری جان بھی اسی سلطنت کی امانت ہے۔ نور پری نے آنکھیں بند کر لیں، انہوں نے اپنی آخری جادوئی طاقت پارو کو دے دی۔ سنہری روشنی پورے مندر میں پھیل گئی، ان کے جسم سے ساری روشنی نکل کر پارو کے دل میں اتر گئی۔ نور پری کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، پارو، یاد رکھنا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور محبت کی قیمت قربانی ہوتی ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی لمحے نور پری ہزاروں سنہری زروں میں بدل گئی، پورا مندر خوشبوؤں سے بھر گیا۔ اسی لمحے پارو کے سامنے ایک سنہرا چراغ ظاہر ہوا، خوشبوؤں کا چراغ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چراغ کو روشن کیا۔ چراغ جلتے ہی سنہری روشنی پورے پرستان میں پھیل گئی، مرجھائے ہوئے پھول دوبارہ کھل گئے، لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم ہونے لگی۔ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے وہ روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ حاسد نے غصے سے چیخ ماری، اس کا جسم دھوئیں میں بکھرنے لگا، یہ ناممکن ہے۔
پارو نے مضبوط لہجے میں کہا، نفرت ہمیشہ شور مچاتی ہے اور محبت خاموش رہ کر بھی جیت جاتی ہے۔ سنہری روشنی نے حاسد کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا۔ چند لمحوں بعد وہ صرف راکھ بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ کئی دن بعد پرستان پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا۔ پھول دوبارہ مہکنے لگے تھے، ہوا میں خوشبو واپس آ چکی تھی، لوگوں کے دلوں سے نفرت اور حسد کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ محل کے باغ کے بیچوں بیچ پارو نے ایک سفید پھول لگایا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور اس پھول کی خوشبو پورے باغ میں پھیل گئی۔ پارو مسکرائی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ بعض لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کی محبت، ان کی قربانیاں اور ان کی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے آہستہ سے خوشبوؤں کا چراغ دوبارہ روشن کیا اور کہا، چراغ صرف روشنی نہیں دیتا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اندھیرا ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ہمارے اپنے دلوں میں بھی جنم لیتا ہے، اور جب تک دلوں میں سچائی، رحم اور امید زندہ رہے، کوئی حاسد، کوئی اندھیرا اور کوئی نفرت ہمیشہ کے لیے جیت نہیں سکتی۔ اس رات پرستان کے آسمان پر پہلے سے کئی زیادہ روشن ستارے چمکے اور ہوا میں ایک ایسی خوشبو بکھری جسے لوگ برسوں بعد بھی نور کی خوشبو کے نام سے یاد کرتے رہے۔